بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. کیسے زیادہ پیسہ کمائیں، وسائل کیسے حاصل کریں، مالا مال کیسے ہوں. جہاں لوگوں کے پاس نئی نئی گاڑیاں، نئے نئے گھر، اچھی لائف سٹائل، رہائش، بچے اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، پیسے کی فروانی ہے. ہمارے ہی دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ پیسہ نہیں کما پا رہے تو یہ جو ایپیسوڈ ہے ہماری کے اندر ہم خاص باتیں کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پریویسلی اگر آپ نے تمام ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو پلیز آپ ٹائم نکال کے ان کو ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی ویلیوبل باتیں ہیں. ہر ایپیسوڈ میں ہم نئی منفرد مختلف باتیں کرتے ہیں. یہ ایک طرح کی ٹیکسٹ بک ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں بہت پیسہ کمانا ہے، زندگی میں بہت وسائل حاصل کرنے ہیں، ترقی کرنی ہے، تو یہ باتیں بنیادی ہیں. ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، عمل کریں، بہترین رہے گا. آج کی ویڈیو جو ہے وہ زیادہ ینگ لوگوں کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم نے پیسے کی بات اس طرح سے کرنی ہے کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا، تب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والا ٹائم کیسا ہوگا. عام طور پہ یہی ہے. اگر آپ سینئر ہیں تو اپنی زندگی کو دیکھیے. ماضی میں بالکل پتہ نہیں تھا. میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ پیسے میرے پاس پہلے بھی تھے، لیکن میں نے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا. 20 سال پہلے میرے پاس پیسے تھے، میں پلاٹ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیے. پھر میں نے 15 سال کے بعد انویسٹمنٹ کی طرف آیا. وہ تب تک پیسے جو ہیں وہ خرچ ہوتے رہے، اور ہم ہمیشہ تب یہی سمجھتے تھے کہ تھوڑے پیسے ہیں اور اس سے کیا آئے گا. اچھا، ینگ لوگوں کی بات یہ کرنی ہے کہ جب آپ ارلی شروع کریں، یعنی فرض کریں اب آپ 20 کے ہیں، 22 کے ہیں، 25 کے ہیں، آپ نے کیریئر کا آغاز کیا ہے، اب آپ کو آمدنی آنا شروع ہو گئی ہے. اس وقت آپ کو اپنی آمدنی جو ہے اس کو انویسٹ کرنا شروع کرنا ہے. فرام دا فرسٹ انکم، جو بھی پہلی انکم آپ کے پاس آئی ہے اسی وقت سے آپ نے انویسٹمنٹ کا پروگرام، فارمولا سیٹ کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ یقین کیجئے کہ جب آپ شروع میں ہی پیسہ سیو کرنا شروع ہو جائیں گے اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ، پہلی بات یہ کہ آپ کی آمدنی بہت بڑھ جائے گی. آپ کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. اس کی وجہ کہ آپ اپنے آپ کو ایک فائنینشیل ڈسپلن میں لے آئیں گے کہ بھئی سارا پیسہ میں نے خرچ نہیں کرنا. اس وقت بڑے جذبات ہوتے ہیں، ہم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہر چیز وہ کرتے ہیں، لیکن خرچ تو کم بھی کیا جا سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے. گھر والے تو کہتے ہی نہیں ہیں، پیرنٹس کبھی نہیں کہتے کہ آپ اپنی پوری پیسہ خرچ کریں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مطابق چلیں. بلکہ آپ اگر یہ ان کو بتائیں کہ میں نے یہ انویسٹمنٹ کیا ہے اور میں یہ پیسہ ادھر دے رہا ہوں، وہ خوش ہوں گے. وہ اس لیے خوش ہوں گے کہ وہ اس مقام پہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بچہ اگر شروع سے ہی سیونگ کی طرح لگ گیا ہے، شروع سے یہ اثاثے بنا رہا ہے، تو آنے والے ٹائم میں یہ ملینئرز بلینئرز ہوگا. اور میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہتا ہوں، اگر آپ 20-25 سال کی عمر سے ہی انویسٹمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اثاثے بنانا شروع ہو جائیں گے، آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ترقی کرنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ ڈیفینیٹلی بہت اثاثے بنائیں گے. جب ارلی ایج میں آپ اثاثے بنانا شروع ہو جائیں اور آپ کو پیسے میں انکم آنا شروع ہو جائے، اور آپ کی وہ جو ویلتھ ہے نا ریل اسٹیٹ میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ کمپاؤنڈنگ جو 8واں عجوبہ ہے اس کے اوپر اثر کرے گا. اور اچھا، پہلے آپ تھوڑی تھوڑی سیونگ کریں یا انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں، پھر آپ اپنی آمدنی کا، یعنی شروع 10%، 20% سے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ایک بات یاد رکھیں، جب ارلی شروع کر کے آپ اپنی آمدنی کا 50-60% انویسٹ کر رہے ہوں گے نا، تو آپ بلینئرز ہوں گے آنے والے ٹائم میں. 40 سال کے بعد آپ بہت ہوں گے. یہ جو دنیا کے اس وقت کے ریچسٹ انسان ہے، وارن بفیٹ 5 میں آتے ہیں ٹاپ میں. یہ بنیادی طور پہ 11 سال کی عمر میں انہوں نے بزنس شروع کر دیا تھا اور کمانا شروع ہو گئے تھے. پھر انہوں نے اثاثے بنانا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے ایسٹس لے لیے، بزنسز لے لیے، سب کچھ لے لیا. لیکن یہ جو بہت امیر ہوئے نا، یہ 65 سال کی عمر میں ہوئے تھے. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ 65 سال کی عمر میں دولت آئے گی تو اس کو کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر بندہ 40 سال میں دولت آئے تو وہ مجرا کرا سکتا ہے، 40 سال میں دولت آ جائے تو عیاشی کر سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہماری عمر ہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 60-70 سال کے بعد ہم نے مر جانا ہے، کیونکہ ایوریج ایج یہ ہے. حالانکہ انسانی عمر جو ہے وہ آج میڈیکل سائنس نے 80-90 سال تک پہنچا دی ہے. یعنی آپ اچھی طرح جی سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ فرق ہے نا، وہی فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں ہمیں اگر پیسہ ہوگا تو ہم نے یا تو عیاشی کرنی ہے، یا ہم نے اپنا پیسہ دوسروں کو دکھانا ہے، اس کو ساڑنا ہے. تبھی تو لوگ ادھر سے پاکستان سے نکل کے تو وہ کشتیوں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہمارا جو شریک ہے، وہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ آگے نکل گیا، اب ہم نے جان کی بازی لگا کے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے. یہ باتیں اس طرح سے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ کسی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں
پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کو اللہ نے کیونکہ آپ کا ڈی این اے مختلف ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مختلف بنایا، 7.5 ارب لوگ ہیں، آپ مختلف ہیں، تو پھر ہمارا کس سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی یونیکنیس برقرار رکھیے، اس میں خوبصورتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کبھی بھی راتوں رات نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب ہوتا ہے، اور نہ ہی راتوں رات کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بینک لوٹنے سے کوئی امیر نہیں ہوتا، جو بینک لوٹ کے آتے ہیں وہ ان کا پیسہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ چوروں کے کپڑے اور ڈانگاں دے گز، وہ ان کا پیسہ جاتا بھی ویسے ہی ہے۔ اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر دنیا کی تمام ویلتھ اکٹھی کر کے تمام لوگوں میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے تو کچھ عرصے بعد وہ دولت واپس انہی کے ہاتھوں میں آ جائے گی جن کے ہاتھوں میں ہے۔ اب آپ دیکھیں بڑی حیران کن بات ہے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن ہونی چاہیے سو دیٹ کہ آپ اپنی آمدنی کو کئی گنا بڑھا سکیں، اور جو لوگوں کو فائنینشیل انکم نہیں ہے وہ وہی کے وہیں رہتے ہیں، غریب ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے ہم اسی وجہ سے ہم نے یہ جو مالا مال سیریز ہے یہ بھی شروع کی ہوئی ہے، اور ہم نے آپ کو ادروائز بھی بہت ساری انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی لے کے آتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ آپ یہ بنیادی باتیں مد نظر رکھیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، انسان جو ہے نا اس کے اوپر مختلف فریز آتے رہتے ہیں، مختلف واقعات، جذبات، حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، بیمار بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو اپنی ڈائریکشن کو ایک پکڑنا چاہیے سو دیٹ کہ اس کے اوپر آپ لگے رہیں گے۔ کبھی ترقی کی جو سائن ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ یوں ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو فائنلی جا کے آپ جو نا اس کو ایک مقام پہ پہنچتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا نیچے ہوئے ہیں اوپر ہوئے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں آنے والے ٹائم کے حوالے سے۔ یہ جو آپ ارلی ایج کے اندر اگر آپ اس ڈائریکشن کو پکڑ گئے، اس چیز کو فالو کر لیا، خاص طور پہ وہ اوورسیز پاکستانی جو کسی طرح باہر جا کے پیسہ کما رہے ہیں اور وہ ینگ ہیں، دیکھیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں پاکستان 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد، آپ کے یہاں اثاثے بنے ہونے چاہیے، آپ کے یہاں کمفرٹیبل لائف ہونی چاہیے، آپ کی جو یہاں پہ پیسیو انکم آنی چاہیے، اور آپ بہت کمائیں اور پھر اس کو صحیح جگہ انویسٹ کریں۔ پاکستان بالکل سونے کی چڑیا ہے، یہاں پہ اثاثے سستے ہیں، ابھی بھی دنیا بہت مہنگی ہے، ہم ابھی بھی سستے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پاکستان کیونکہ اس وقت ڈالرز کی کمی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی ایک نیگیٹو فضا ہے۔ اگر کوئی اچھی حکومت آ گئی اور انہوں نے کوئی بڑے سٹیپس لے لیے تو پاکستان میں تیزی ہوگی، ترقی ہوگی، کامیابی اور خوشحالی ہوگی۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیسہ کمائیں اور اپنے اثاثے بنائیں۔ اچھا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جب آپ پیسہ کمائیں، اثاثے بنائیں اور آپ کی انکم ہو تو پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دیکھیں ہم لوگوں کو انویسٹمنٹ سکھاتے ہیں، کبھی انویسٹمنٹ کریں گے اتنا پرسنٹ گرو کرے گا، سال کا 25%، 30%، 35%، 40، 50%، 100%، آپ کو ڈبل ہو سکتا ہے پیسہ۔ اسی طرح یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ کئی گنا ملٹیپلائی ہوتا ہے، اس کا تو یہ تو سب سے بڑی جو ڈیویڈنڈ اور پروفٹ اسی میں ہی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے اپنے پیسے کو انویسٹ نہیں کریں، ہاں انویسٹ کریں، اس میں سے آمدنی آئے گی، اس طرح پھر کوئی نیک کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں سو دیٹ کہ آپ بہت کمائیں، بہت ترقی کریں اور زندگی میں آپ خوشحال ہوں۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔